کا نامدار نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ مجھ سے 6-7 اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے، ایک کو پکڑتا تھا دوسرا نکل جاتا تھا، دوسرے کو قابو کر کے لاتا تھا تیسرا نکل جاتا تھا، محلے محلے جا کر شہر شہر بستیاں بستیاں گھوم پھر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرتے تھے۔ وعدہ کیا تھا کہ ہم مر جائیں گے مگر بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، اور کم و بیش 10,000 سے زیادہ یہودی اپنے ان کے لڑاکے فوج موجود تھی قلعوں کے اندر، اسلحے کا ڈھیر تھا ان کے پاس، یہ سب سے مالدار قوم تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب تورات کو چھوڑ کر کامیابی کے شارٹ کٹ اپنائے، کیا کیا؟ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کم و بیش 1 سال سے تقریباً ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان سے اوپر حضرت ہاشم کے ذکر سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا، اور پھر آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ کے آپ کے ساتھ کیا جذبات تھے، محبت کے، عقیدت کے، آپ کی صداقت و امانت کے سارے قائل تھے، اور اعلان نبوت کے بعد ان کے تاثرات کیا تھے، ان کا رد عمل کیا تھا، انہوں نے حضور کی دعوت اور پیغام کو معاذ اللہ مخالفت کرنے کے حوالے سے کس طرح ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور جس طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، تکالیف دے سکتے تھے آپ کو، آپ کے صحابہ کرام کو، وہ تاریخ انسانی کا ایک باب ہے، ہر اس شخص کو پڑھنے والا ہے جو زندگی ایک مقصد کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو ذمہ داری دین حق کی سربلندی کی اور اہل عرب تک بطور خاص اور انسانیت تک بطور عام انہیں اللہ کی طرف بلانے کی، دین کی تعلیم کی، تربیت کی، اور دین کو بطور نظام نافذ کرنے کے لیے جو ذمہ داری اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی، اس ذمہ داری کو معجزانہ طریقے سے پورا نہیں کیا گیا، اس ذمہ داری کو انسانی جد و جہد، انسانی بہترین تدبیر، پلاننگ، منصوبہ بندی، اور اس منصوبہ بندی کے حصول کے لیے پھر پوری افرادی قوت، اپنا تن من دھن جان و مال سب کچھ اس کے اندر کھپا ڈالا، لگا دیا، صبح سے لے کر شام اور دن سے لے کر رات تک محنت کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، اللہ تعالیٰ کیا اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ وہ مکہ والے جو حضور کے لیے پہلے اپنی آنکھیں بچھاتے تھے اور پیار کرتے تھے، حضور یہ دعوت دیتے، سارے کے سارے حضور کا کلمہ پڑھ کے ایک ہی دن مسلمان ہو جاتے اور پورے مکہ کے اندر اسلام کا غلبہ ہو جاتا؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ ممکن تھا، مگر اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو دونوں رستے دکھا دیے، اما شاکرن اما کفورا، چاہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کے پیغام، نبیوں کے پیغام پہ لبیک کہے، راہ راست پر چلے، اور چاہے تو اپنی عقل، دماغ، نفس اور شیطان کی چالوں میں آ کر کفر اور ناشکری کے رستے پر چل پڑے۔ ہم انسان کو مجبور نہیں کرتے، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، باقی ساری کائنات کو جنوں انسانوں کے سوا اللہ نے پابند کر رکھا ہے کہ تم نے اس رستے پہ چلنا ہے، وہ دوسرا راستہ پکڑ ہی نہیں سکتے۔
یہ بات ذہن میں اچھی طرح سمجھنے والی ہے کہ آپ اور میں اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ ہمیں مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عزت کیوں ہے؟ اور باقی ساری مخلوقات کی آزمائش اور پرکھ اور حساب و کتاب اور جنت جہنم نہیں ہمارے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کے اندر ایک ڈیزائن سسٹم رکھا، انہوں نے اسی پر چلنا ہے، دائیں بائیں وہ نہیں ہو سکتے۔ سورج اور زمین کو دیکھیے، انہیں اللہ نے پابند کر لیا کہ تم نے اپنے مدار پہ ایسی حرکت کرنا ہے اور اس طرح سورج کے گرد چکر لگانا ہے، اور ہر سیارے اور ستارے نے اپنے محور کے گرد گھومنا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی۔ چلے ہم ملائکہ کی مثال دیتے ہیں۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا نمائندہ بنایا، ان میں شر والا مادہ ہی نہیں رکھا۔ اللہ پاک نے ان کے اندر یہ والی چیز نہیں رکھی کہ وہ ان کی مرضی آئے تو حکم مانے، مرضی آئے تو نہ مانے۔ اللہ نے یہ بات رکھی نہیں ان کے اندر۔ اس لیے تمام تر عزتوں کے باوجود ملائکہ کرام جو ہیں ان کی عزت، ان کا مقام اپنی جگہ بلند ہے، مگر انسانوں کے اندر جو نفس کے ساتھ جنگ لڑ کر اللہ کی فرما برداری کر کے اس کے مقام رضا کو پا لیتے ہیں، وہ ملائکہ سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو احساس اس بات کا دلانا چاہتا ہوں سیرت طیبہ کے تناظر میں کہ آقا کی زندگی کو دیکھیے، ایسا نہیں ہوا کہ خالی دعاؤں کے ساتھ مار کے جیتے گئے ہوں، خالی دعاؤں کے ساتھ بدر کی جنگ جیتی گئی ہو۔ صحابہ کرام نے تن تنہا بغیر اسلحے کے پوری جذبہ ایمانی کے ساتھ جانوں کا سودا کر کے میدان میں آ کے کھڑے ہوئے، تب اللہ نے آسمان سے ملائکہ کو اتارا تھا۔ ہماری تمنا، ہم جو لوگ ہیں، سیرت طیبہ کو اس لیے میں بار بار آپ کی طرف لایا، پورا سلسلہ شروع کیا تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کی جو کامیابی ہے انسانوں کے لیے، اللہ پاک نے وہ خالی قدرت کے مظاہرے معجزوں کے ساتھ، خالی دعاؤں کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا۔ دعائیں اپنی جگہ حق ہے، اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے پیغمبر آقا کی ذات سے بڑھ کر خدا کا محبوب کون ہو سکتا تھا؟ مگر انہیں بھی غزوہ احد کے اندر جا کر اپنے صحابہ، اپنے چچا کی قربانی دینی پڑی، اپنے دندان شہید کرانے پڑے، اپنے چہرہ انور کا خون بہانا پڑا، اور پھر طائف کا وہ دن جہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جسم اطہر پر پتھر برداشت کرنے پڑے۔ یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ انسانی زندگی میں خدا نے کامیابی کے لیے شارٹ کٹ نہیں رکھے، اس کے لیے پلاننگ، منصوبہ بندی، اور اس منصوبہ بندی کے تحت اپنی پوری توانائی صرف کرنا، پوری طاقت لگا دینا، پوری جد و جہد کرنا۔ انسان کے بس میں جو کچھ ہے وہ سارا لگانا، اور پھر نتیجہ اپنی محنت پر نہیں اپنے خدا پہ چھوڑ دینا، یہ اصل میں توکل ہوا کرتا ہے، اور یہ انسانی زندگی کا معراج ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ مسلمان، اور ہم سے پہلے یہودیوں کا حال یہی کچھ ہوا تھا، بدقسمتی سے ہم بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ یہود کو اللہ نے کتاب دی، اللہ کتابیں کیوں اتارتا ہے، نبی کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ لوگ میری کتاب میں جو ہدایات میں نے دی ہیں ان ہدایات پہ زندگی گزار کے کامیاب ہو جائیں۔ مگر لوگ ہدایات پر عمل کرنا، زندگی کو ڈسپلن میں لانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ زندگی کو ڈسپلن میں لانے کے لیے اپنا من مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے۔ ڈسپلن میں لانے کے لیے انسان کو اپنی آزادی کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اس ڈسپلن میں آنا پڑتا ہے۔ دل نہیں کرتا بھوکا رہنے کو، اللہ فرماتا ہے نہیں، روزہ رکھو، صبح سے لے کے شام تک نہیں کھانا، ڈسپلن ہے۔ دل نہیں چاہ رہا رات کو پچھلے پہر میں اٹھنے کو، اللہ فرماتا ہے نہیں، صبح کی نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہونا ہے تم نے۔
یہ جو ڈسپلن ہے اس کے تحت آنا انسان کو مشکل لگتا ہے۔ اللہ پاک نے کتابیں اسی لیے اتاری کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا کی اور آخرت کی، یہ کتاب اتار رہا ہوں اور نمونہ عملی نمونے کے لیے نبی کو بھیج رہا ہوں، ان کو دیکھو اور ان کی نقل میں زندگی گزارو، تب تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہود نے یہی کچھ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات کو چھوڑ کر کامیابی کے شارٹ کٹ اپنائے۔ کیا کیا؟ جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ تلخ باب ہے تاریخ انسانی کا، جادو ٹونے کے پیچھے پڑ گئے۔ یہود نے، قرآن میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو جادو نہیں سکھایا تھا، چونکہ جادو کرنا کفر ہوتا ہے۔ یہ تو شیاطین تھے جنہوں نے ان لوگوں کے لیے وہ کتابیں، وہ باتیں آ کے ظاہر کر دیں جس کی طلب یہود کے شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے لوگ رکھتے تھے، اور وہ ان سے جا کر وہ باتیں سیکھتے تھے جن سے لوگوں کے درمیان میاں بیوی میں رشتے توڑواتے تھے، پھوٹ ڈلواتے تھے، اپنی کامیابی کے لیے رستہ محنت کی بجائے جنات کو قابو کر لیتے ہیں، وہ یہ کام کر کے آ جائیں گے، فلانا جادو کرتے ہیں اس کی دکان کا بٹھا بیٹھ جائے، فلانا جادو کرتے ہیں وہ ان کے بچے کیوں ترقی کر رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر زوال آ جائے۔ یہ وہ طریقہ تھا جو یہود نے اپنایا تھا۔ کب اپنایا؟ جب عملی زندگی کی جد و جہد چھوڑ دی، جب اللہ کی کتاب کے مطابق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق زندگی کو نہیں گزارا اور کامیابی کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈے، یہ رستہ انہوں نے اپنایا۔ رب کائنات نے اس کے جواب میں آپ جانتے ہیں کیا اس قوم کو جادو ٹونے سے ترقی مل گئی؟ نہیں ملی ان کو ترقی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور ان کے بعد دیگر انبیاء کرام آتے چلے گئے اور وہ لوگ تباہی کا شکار ہو گئے۔ بدقسمتی سے آج ہم دیکھیں تو ہم بھی، قرآن ہمارے پاس ہے۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ آقا کی سیرت طیبہ کون سی سیرت ہے؟ جس قرآن اور سیرت پہ عمل کر کے مکہ کے وہ لوگ جو کفر اور شرک کے اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، حضور پر اتارے گئے قرآن اور حضور کی سیرت پہ عمل کر کے پوری دنیا کے رہبر و امام بن گئے تھے۔ تاریخ نے دیکھا کہ جب عمل ہوا اللہ کی کتاب پر، جب پیروی کی گئی سیرت مصطفیٰ کی، تو وہی لوگ جو اونٹوں کو چرانے والے لوگ تھے وہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کی حکومتیں ان کے سامنے کانپنے لگ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں خطاب کا بیٹا جب تک مسلمان نہیں ہوا تھا، میرا والد مجھے 5-7 اونٹ دے کے بھیجتا تھا چرانے کے لیے، مجھ سے 6-7 اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے، ایک کو پکڑتا تھا دوسرا نکل جاتا تھا، دوسرے کو قابو کر کے لاتا تھا تیسرا نکل جاتا تھا، مجھ سے اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے، میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا، مجھے مارتا تھا کہ تو کیسا جوان ہے تو اسے 6 اونٹ قابو نہیں ہوتے۔ آج دنیا بھر کے اوپر 22,000 مربع کلومیٹر کے اوپر، اس سے زیادہ علاقے کے اوپر حکومت کرتا ہوں، اور میں دریائے نیل کو خط لکھتا ہوں، اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ، ورنہ تیرے بہنے کی ضرورت نہیں۔ کل اونٹ کہنا نہیں مانتے تھے، آج جب ہم قرآن اور مصطفیٰ کی سیرت پر چلے ہیں تو دریا بھی ہمارا کہنا مان رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو ان کے اندر پیدا ہوئی۔ سرکار کی ہر بات کو سنتے تھے، عمل کرنے کے لیے سنتے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر پیغام کو، یہ نہیں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جو تقریریں ہیں، میں بدقسمتی سے ایک بات ذہن میں آ گئی، اب چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں، ہماری تقریریں بھی صرف لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ یار ان کو لذت ملے، یہ کہیں بڑا مزہ آیا ہے۔ آج ہماری تقریریں مزے کے لیے ہیں، ذہنی لطف کے لیے ہیں، ذہنی آسائش کے لیے ہیں، اور تقریروں کے اندر پیغام جو ہے قرآن و حدیث کا، ظاہر ہے اس کے لیے جھنجھوڑنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو ہمارا مجمع، ہمارے لوگ، ہمارے عوام، ہمارا بھی قصور ہے، اور لوگ آپ سب ہم برابر کے حصے دار ہیں اس کے اندر۔ لوگوں کی ڈیمانڈ، لوگ علماء سے پوچھے کہ آپ نے یہ طریقہ کیوں اپنا رکھا ہے، کہتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے۔ بھئی لوگوں کی ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کی ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے؟ خدا اور رسول کیا چاہتے ہیں؟ پیغام تو اللہ کے گھر میں انہی کا پہنچانا چاہیے، اور وہی جو قرآن و سنت ہمیں پیغام دیتا ہے، اسی پیغام پر اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا نہیں کیا ہے۔
حاضر نذیر وقار، میں پھر وہی بات کو دہراؤں گا کہ سیرت طیبہ کا بیان، میں آپ سب سے کہوں گا، آپ میں سے اکثر لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، اور آج ہم خوش قسمتی سے اس زمانے کے اندر ہیں جب علم چھپا نہیں رہ گیا، علم ہمارے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ آج لائبریریوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارا موبائل لائبریری بن جاتا ہے، ہم جو واقعہ جاننا چاہیں اس کے اوپر بولتے ہیں، وہ آگے سارا نکال کے دکھا دیتا ہے۔ اگر آج بھی ہم قرآن و سنت کے علم کو اور آقا کی سیرت طیبہ کے پیغام کو نہ پڑھ سکے تو پھر قصور اس میں نہ علماء کا ہے نہ کسی اور کا ہے، قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر تڑپ اور دلچسپی اور شوق ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ بیان جو ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس جو آدھا گھنٹہ وقت ہوتا ہے اس میں ہم نے تھوڑے سے کچھ باتیں آقا کی سیرت کی، ظاہر ہے تمام پہلو تو احاطہ نہیں ہو سکتے، اگرچہ ہمارے کچھ 40-45 خطاب اس پر ہو چکے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے بہت تھوڑی سی باتیں بیان کی ہیں، بہت تھوڑی سی باتیں جو بہت نمایاں، بہت زیادہ سامنے آنے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے کتابوں کو آپ کو اور گوشے ملیں گے۔ میں آج جب سیرت طیبہ کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کتابوں کو، ایک بہت بڑا پہلو یہ تھا، ابھی ہم تو باتیں کر رہے ہیں بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، دیگر مارکے کیا ہوئے، اہم باتوں کو، مگر ساتھ ہی قرآن اتر رہا تھا۔ یہ پہلو جو پڑھنا چاہتے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی کون سی آیتیں کس سال میں اتر رہی تھیں، ان میں اللہ کیا تعلیم دے رہا تھا، لکھی ہوئی موجود ہیں یہ باتیں، یہ نہیں کہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی، اس پر سال بائی سال کی سیرت لکھی ہوئی ہے، اور اس سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سال میں قرآن کی کون سی سورت نازل ہوئی، اس سال میں کون سے احکامات نازل ہوئے۔ میں 7ویں سنہ ہجری میں چونکہ ہم چل رہے ہیں، صلح حدیبیہ 6 میں ہوئی اور ہم 7ویں کی باتیں کر رہے ہیں، جس میں آقا نے بادشاہوں کو خط لکھے تھے، جس کے اندر غزوہ خیبر ہوا تھا، یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ یہ تو اپنی جگہ پر ہو رہی تھی جد و جہد، ساتھ ہی ساتھ قرآن رک نہیں گیا تھا، قرآن بھی اتر رہا تھا، سورہ مائدہ نازل ہو رہی تھی۔ اسی 7 ہجری کے اندر چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے والے جو احکامات تھے، چوری کیا چیز ہے اور چوروں کی سزا کیا ہے، ڈاکہ کیا چیز ہے، ڈاکو اور رہزنی کرنے والے اور معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والے، رستے کاٹ کر اسلحے کے زور پہ لوگوں کے لیے معاشرے کے اندر مصیبتیں کھڑی کرنے والے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ سارے احکامات بھی اتر رہے تھے۔ ریاست کیسے چلے گی، ریاست کا معاشی نظام کیا ہوگا، ریاست کے اندر لوگوں کی اخلاق کی تربیت کے لیے کیا نظام ہوگا، نماز کا نظام ہے، روزے کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ ساری احکامات اور تعلیمات بھی ساتھ ساتھ اتر رہی تھی۔ تو ایک پہلو دیکھنے کا یہ ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر پائے، میں سیرت کے ان خطابات میں ان پہلوؤں کی طرف نہیں جا سکا، آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے، تاکہ پتہ چلے کہ آقا کی پوری سیرت کے تناظر میں یہ بات جب اتری تھی، یہ آیت اتری تھی، یہ سورت اتری تھی، تو اس کے اندر کیا ماحول تھا جب یہ احکامات آئے تھے، پھر ہمیں اس کے لیے سمجھنا قرآن و سنت کو آسان ہو جاتا ہے۔ حاضر نذیر وقار، بادشاہوں کو وہ جو خطوط آقا نے لکھے تھے وہ ایک دعوتی مہم تھی۔ اصلاً اسلام دین دعوت ہے، اسلام اصلاً دین دعوت ہے، یہ کافروں کا پروپیگنڈا ہے، اسلام مخالف لوگوں کا، کہ جی اسلام ہر وقت جنگ کرتا رہتا ہے، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں لڑائیاں ہوئیں، کوئی انکار نہیں ہے، جنگیں ہوئیں، کوئی انکار نہیں ہے، مگر جنگیں کیوں ہوئیں؟ جب دعوت دین کا رستہ روکا گیا، جب دعوت دین کا رستہ روکا گیا، جب دعوت قبول کرنے والوں کی زندگی کو مشکل کیا گیا، جب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو عذاب میں ڈالا گیا، تب اسلام کھڑا ہوا، تلوار اٹھائی اس نے کہ جو یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا دین ہے، جو اللہ کا دین قبول کرنا چاہتا ہے، جس طرح ہم قبول نہ کرنے والے کی گردن پہ تلوار نہیں رکھتے کہ قبول کرو، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، لیکن جو قبول کرنا چاہتا ہے اس کا رستہ بھی کوئی نہ روکے۔ جو قبول کرنا چاہتا ہے، جو دین کے رستے پہ آنا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، اب اگر کوئی اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گا تو اسلام پوری طاقت کے ساتھ اس روڑے اٹکانے والوں کا رستہ روکے گا، تاکہ دین پہ عمل کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو جائے۔
بدر آپ ساری باتیں سن چکے ہیں. بدر احد جب دیکھیں گے آپ کو، وہ اسلام کو مٹانے والی طاقتیں تھیں. تو اب مسلمانوں کی جو قیادت تھی، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ پوری بیدار مغزی کے ساتھ ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے. جہاں دعوت دین کا کام جاری تھا، وہاں اسلام کے مٹانے والوں کا رستہ روکنے کے لیے جنگ و جدل اور جہاد کا رستہ بھی جاری تھا. سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے چیلنج کھڑے کرنے والے کون تھے؟ وہ مکہ کے قریش تھے. حضور کا اپنے خاندان مکہ والے تھے جنہوں نے دین کا رستہ روکا، اور اس حد تک روکا کہ حضور کو پہلے اپنے صحابہ کو حبشہ بھیجنا پڑ گیا، اور پھر خود اور صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت کرنی پڑ گئی. وہ یہاں بھی باز نہیں آئے، مدینہ میں آ کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے. بدر ہوا، احد ہوئی، خندق ہوئی. خندق کے اندر 12,000 لوگوں کا لشکر لے کر پورے عرب کی طاقت اکٹھی کر کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے. اللہ کی مدد تھی کہ اللہ نے اسلام کے چراغ کو بجھنے نہیں دینا تھا، اللہ نے اسے روشن کر کے رکھنا تھا. جب 12,000 کا لشکر بھی نامراد گزر گیا، تب میرے آقا نے فرما دیا تھا کہ اب قریش کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب دوبارہ وہ ہمارے اوپر اقدامی حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے. پھر وہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے. کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ انہی مشرکین مکہ کے ساتھ ہوتی ہے. مگر مسلمانوں کے دشمن صرف یہ طبقہ نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور ایک طبقہ دیہاتیوں کا، عرب کے صحراؤں میں بکھرے ہوئے بدو، جن کا گزارا ڈاکے پہ ہوتا تھا، راہزنی پہ ہوتا تھا، لوٹ مار پہ ہوتا تھا، وہ بھی مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے تھے. جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں کفار مکہ والا چیپٹر تھوڑا بند ہوا اور صلح کی وجہ سے ادھر سے سکون ملا، امن ہوا، تو سرکار نے ایک تو دعوت کا کام شروع کر دیا بین الاقوامی سطح پر دنیا کے ملکوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کا جو معاملہ تھا، جو اصل ذہنی طور پہ سرغنے تھے سازش کے حوالے سے، جو ہر دشمن کو اٹھاتے رہتے تھے. یہودیوں نے کوئی 20-25 رکنی اپنی کمیٹی بنائی ہوئی تھی کہ پورے عرب میں مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرو، محاذ کھڑا کرو مسلمانوں کے خلاف. محلے محلے جا کر، شہر شہر، بستیاں بستیاں گھوم پھر کے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرتے تھے. یہ وہ سانپ تھے جو آستین کے سانپ تھے. پہلے تو ان کو مدینہ سے باہر کیا گیا، بنو قینقاع نکالے گئے، بنو نذیر نکالے گئے، بنو قریظہ کو سزا دی گئی. پھر یہ خیبر جا کے اکٹھے ہو گئے. خیبر کو کم و بیش 150 کلومیٹر شمال کی سائڈ پر مدینے کی طرف ہے، وہاں اکٹھے ہو گئے. اب جب وہ محاذ مکہ والا بند ہو گیا تھا تو اب ضرورت تھی کہ ان کو سبق سکھایا جائے، چونکہ انہوں نے پھر کھڑا کرنا تھا، صلح توڑوانی تھی. تب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے آخری دن تھے جب صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کی طرف سفر شروع کیا. آپ جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے سفر کے لیے گئے تھے، اس وقت جو منافق طبقہ تھا وہ نہیں گیا تھا. انہوں نے کہا تھا نہیں، وہاں جائیں گے تو مکہ والے نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے، ہم نہیں جاتے. جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا منافق پیچھے ہٹ جاتے. اللہ پاک نے مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کی شکل میں فرما دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، آپ کو واضح ہم نے فتح دے دی ہے، اور آنے والے وقت میں ہم آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت دینے والے ہیں، مغانم کثیرہ، بہت مال ملے گا مسلمانوں کو. اب منافق بھلے منافق تھے، مگر اللہ کی باتوں کو یہ تو مانتے تھے، یار جو بات کہتے ہیں وہ بات سچی ہو جاتی ہے. اب ان کے دل میں شوق تھا اگلی جو جنگ آئے ہم بھی جائیں تاکہ مال ہمیں بھی ملے، چونکہ اللہ نے کہا ہے بہت زیادہ مال دینے والا ہوں میں. مگر اللہ پاک نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ اپنی جنگ میں صرف انہی لوگوں کو لے کر جائیں گے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی. اصحاب رضوان، اصحاب الشجرہ، وہ 1400 صحابہ کرام جنہوں نے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی کہ شہادت کی افواہ سن کر وعدہ کیا تھا کہ ہم مر جائیں گے مگر بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. وہ جینے مرنے کا وعدہ حضور کے ہاتھ پہ کرنے والے لوگ صرف انہی کو آپ نے لے کے جانا ہے ساتھ. اس سے پتا چلا کہ جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے نہیں ہوتے پھر اللہ رسول بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، پھر وہ حقدار نہیں رہتے حضور کی سنگت کے.
جو مشکلات میں کھڑے نہیں ہوتے ساتھ. اور یہ دنیا کا دستور ہے، آپ کا کوئی ساتھی بھی ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، ہمسایہ ہو، آپ پر مشکل پڑے، کمی کر جائے اور آسانی کا وقت آئے تو بھائی بھائی کر کے آگے شامل ہو جائے، آپ بھی کہو گے بھائی ذرا پیچھے ہو جا، ہم تجھے جانتے ہیں، تیری ساری حرکتیں سمجھتے ہیں. اللہ نے منع کر دیا کہ ان کو آپ نے لے کے نہیں جانا ساتھ. ایک بات کہہ دی، چلنا ہے تو چلو، مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا، یہ تمہارا ٹیسٹ کیس ہے. اللہ نے مال غنیمت دیا، حصہ نہیں ملے گا. ویسے چلنا چاہتے ہو تو چلو. وہ سارے ٹھنڈے پڑ گئے، کیونکہ مال کے لیے تو جا رہے تھے. جب کہہ دیا مال نہیں ملے گا تو جوش ان کا ٹھنڈا پڑ گیا. 1400 صحابہ کرام کو لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. میں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس کو سمرائز کر دیتا ہوں چند جملوں کے اندر. یہ جو خیبر تھا یہ ایک شہر کا نام نہیں تھا، یہاں پر کئی قلعے تھے. یہ جس کو اب قلعہ کہتے ہیں اس کا صحیح تلفظ ہے قلعہ، کاف پہ زبر کے ساتھ. وہ کئی قلعوں کا مجموعہ تھا اور 2 بڑے بڑے ایریا تھے جہاں پہ 6 ایک جگہ پر 6 قلعے، ایک جگہ پر 5 قلعے ان کے تھے. اور ان کے اندر ان کی نفری موجود تھی اور کم و بیش 10,000 سے زیادہ یہودی اپنے ان کے لڑاکے فوج موجود تھی قلعوں کے اندر. 10,000 سے زیادہ اسلحے کا ڈھیر تھا ان کے پاس. یہ سب سے مالدار قوم تھی اور انہوں نے اپنے جنگی جوانوں کا بھی اکٹھا کیا ہوا تھا. اپنے سال 1.5 سال کا راشن اپنے انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا کہ اگر ہمیں قلعہ بند ہونا پڑا، مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، سال اندر بیٹھ کے ہم کھاتے رہیں گے، یہ تھک تھک کے نکل جائیں گے یہاں سے. ساری منصوبہ بندی انہوں نے کی ہوئی تھی. مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مقابلہ کسی دنیا کے سپہ سالار سے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکا ہے کہ جن کو میں نے زمین کے اوپر، ایک وقت وہ تھا کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، ہم نے تمہیں عزت دی تھی، تم پر احسانات کیے تھے، مگر خدا کے احسانات کی ناشکری کرنے والی قوم کو اللہ نے سزا دینے کا اعلان فرما دیا تھا. جب اللہ رسول سزا دینے کا اعلان کر چکے ہوں پھر قلعے کام نہیں آتے، پھر اسلحہ کام نہیں آتا، پھر آپ کے ذخیرے کام نہیں آتے. اللہ نے ان کے دلوں کو کھوکھلا کر دیا، ان کے دلوں کے حوصلے ختم کر دیے. قلعے موجود ہیں، 10,000 بندہ موجود ہے، مگر کھل کر مسلمانوں کے سامنے میدان میں آ کے لڑنے کی جرت نہیں ہوئی ان کو. دروازہ کھول کے نکلتے، تھوڑی لڑائی کرتے، جب نقصان ہوتا بھاگ کے اندر چلے جاتے، دروازے بند کر دیتے. اس طرح انہوں نے آنکھ مچولوں کے ساتھ، باقی جنگیں ہوئی کوئی 2 دن کی، کوئی 4 دن کی. غزوہ خیبر 2 مہینے چلتا رہا، 2 ماہ تک جنگ چلتی رہی. ایک قلعہ فتح کیا، وہ بھاگ کے اگلے میں گھس گئے، اس کو جا کے فتح کیا، وہ بھاگ کے اگلے میں گھس گئے. 2 ماہ تک مسلمان قلعے فتح کرتے رہے. آپ وہ جو سنتے ہیں وہ مرہب کا نام سنتے ہیں، مرہب جس کو حضرت علی مرتضیٰ نے قتل کیا تھا، وہ ایک قلعے کے اندر ایک قلعے کا سردار تھا. وہ پھر آگے اور قلعے تھے اور کئی دنوں تک، میں نے کہا 2 مہینے جنگ رہی. اب حضرت علی مرتضیٰ کا ذکر آ گیا، انہی پر ہم بات ختم کرتے ہیں. کئی دن لگے ہوئے تھے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالاری میں جنگ لڑی گئی، فتح نہیں ہوا. عمر فاروق گئے، فتح نہیں ہوا. تب آقا نامدار نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. محبت تو سارے ہی کرتے تھے، ظاہر ہے محبت کرنے والے تھے تو حضور کے ساتھ تھے، مگر زیادہ عزت دینے کے لیے حضور نے اعلان فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے رات آنکھوں میں کاٹ دی، پتہ نہیں وہ خوش نصیب کون ہوگا جسے حضور صبح جھنڈا دیں گے. صبح ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ علی کو بلا کے لاؤ. لوگوں نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں درد ہے. سرکار نے کہا ان کو بلا کے لے کر آؤ. اتنا تکلیف تھی کہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. 2 بندے ہاتھ سے بازو پکڑ کے لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں. آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور آشوب چشم ہے، آنکھوں کا مرض ہے. سرکار نے پٹی اتروائی، اپنا لعاب دہن دونوں آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی فرماتے پھر زندگی بھر میری آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی. حضرت علی کو آقا نے اور بھی کئی نعمتوں سے نوازا تھا. ایک دعا ان کے لیے کی تھی، یا اللہ اسے سردی گرمی سے بے نیاز کر دے، نہ اسے سردی لگے نہ اسے گرمی لگا کرے. سخت سردیوں میں بریک کپڑے پہن کے پھرا کرتے تھے، گرمیوں میں کھیس اوڑھ لیا کرتے تھے.
انہیں پرواہ سردی گرمی کی نہیں ہوتی تھی، دعائے مصطفیٰ انہیں گرمی سے بھی بچا کے رکھتی تھی، سردی سے بچا کے رکھا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آقا نامدار نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور ایک پیغام دیا، وہ پیغام سمجھنے والا ہے اور اسی پر ہم بات ہم ختم کرتے ہیں۔ پیغام یہ دیا کہ جا کر سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دو، دعوت اسلام دو پہلے انہیں، تلوار بعد میں ہے، پہلے انہیں دین کی دعوت دو کہ مسلمانوں یا تو اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ، ہمارے برابر کے بھائی بن جاؤ، اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر رستے سے ہٹ جاؤ، جزیہ دے کر سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہم سے جنگ نہ کرو، اور اگر تمہیں ہمارے ساتھ ذمہ بن کر بھی رہنا گوارا نہیں ہے تو آخری حربہ پھر جنگ کا ہے۔ اور آقا نے فرمایا تھا اے علی، اگر تمہاری دعوت پر، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگر تمہاری دعوت پر ایک بندہ بھی ہدایت کی راہ پر آ جائے تو 100 سرخ اونٹ ملنے سے بہتر ہے کہ ایک بندہ راہ راست پہ آ جائے۔ یہ پیغام پلے باندھ لیجئے، ہم دین دعوت کے لوگ ہیں، ہمارا کام اچھائی کا بتانا ہے، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ ہر بندے کو اچھی بات بتائیں، ممکن ہے ہماری بات بتانے پر وہ اچھے رستے پہ آ جائے، اگر وہ اچھے رستے پہ آ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمیں وہ نعمتیں ملیں گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔